بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان قائد زمان کے دلائل اور اس کے اندر جو شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے مناقشہ اور اشکالات کیے ہیں اس کا بیان ہے۔ اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم عناوین میں سے ایک عنوان قائد زمان کی دلیل ہے، اور اسی طرح اس کے بعد قائد زمان کی دلیل میں مناقشہ، اور پھر اس مناقشے میں جو 3 اشکالات بیان کر رہے ہیں، جہاں تک فرصت رہی ان اشکالات کو بیان کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف، جس کے اندر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ قائد زمان کے مدرک کے سلسلے میں شہید ثانی کے بیان کو نقل کرتے ہوئے اس طرح فرماتے ہیں کہ ثم ان المدرک لهذه القاعدہ لهذه الکلیہ، کہ پیچھے جو ہم نے اس قائد زمان کے معنی اور مفہوم کے حوالے سے گفتگو کی، اس کے بعد مدرک جو اس قائد کلیہ کا ہے، قائد زمان کی اس کلی قاعدے کا جو مدرک یعنی دلیل ہے ہمارے پاس، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ مدرک اور دلیل اس قاعدہ کلیہ کا علامہ ذکرہ فی المسالک، اس بیان کے مطابق کہ جس کو مسالک کے اندر شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ کہاں پر، کس مسئلے کے اندر بیان کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ فی مسئلۃ الرہن المشروط بکون المرہون مبیعا بعد انقضاء الاجل۔ فرماتے ہیں کہ وہ مطلب کہ جنہوں نے مسالک کے اندر شہید ثانی نے بیان کیا ہے مسئلے رہن کے اندر، کہ وہ رہن کے جو مشروط ہے اس بات سے کہ مرہون جو ہے، جس چیز کو رہن کے عنوان سے دیا جا رہا ہے، وہ مدت کے منقضی یعنی ختم ہو جانے کے بعد مبی کا عنوان پیدا کرے گا، یعنی وہ مرہون جو ہے وہ مال مرہون مبی بنے گا۔ یعنی میں اس کی اگر ایک مثال دے دوں تو یہ اس طرح سے مثلاً زید نے عمرو کو قرض دیا 1 سال کے لیے، اور پھر جو ہے عمرو نے ایک چیز رہن کے عنوان سے، گروی کے عنوان سے قرار دی اسی زید کے پاس، 1 سال کی مدت قرار دی گئی کہ وہ قرض واپس کرے گا۔ اب اگر وہ 1 سال کی مدت تک قرض واپس نہیں کرتا تو وہاں پر شرط یہ کی گئی ہے کہ وہ جو مرتہن جس کے ہاتھ میں یہ مال مرہون 1 سال تک کے لیے ہے، شرط یہ کی گئی ہے کہ یہ رہن کیسا ہے کہ 1 سال کے گزرنے کے بعد وہ چیز جو ہے خود بخود مبی بن جائے گی، یعنی مبی کا حکم پیدا کرے گی، یعنی وہ درواقع اسے کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد یہ تم چیز جو ہے مجھے بیچ دو گے۔ تو یہاں پر دیکھا جائے تو یہ معاملہ ذات خود تو معاملہ رہن کا درست نہیں ہے، جو کہ رہن جو ہے وہ معلق صورت میں درست نہیں ہوگا، چونکہ یہاں پر معلق کیا جا رہا ہے کہ یعنی یہ مال جس کو وہ شخص بے عنوان گروی لے رہا ہے وہ شرط کر رہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ 1 سال کی مدت کے بعد مثلا وہ مبی بن جائے، تو یہ تعلیق رہن کے اندر درست نہیں ہے۔ اور پھر بے کے عنوان سے بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو مبی بنے گا مال مرہون، یہ اس طرح سے مبی بن رہا ہے کہ جو بغیر انشاء کے یعنی بغیر انشاء تملیک کے وہ خود بخود مبی بن جائے گا اس مدت کے ختم ہونے کے بعد۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رہن درست نہیں ہے، اس کا مبی بننا درست نہیں ہے۔ ایسے مسئلے کے اندر شہید ثانی نے مسالک کے اندر کیا فرمایا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہوا، وہ بات جو انہوں نے فرمائی وہ یہ کہ اقدام الآخذ علی الضمان، کہ وہ جو انہوں نے بات کی ہے وہ یہ کہ یعنی آخذ نے، آخذ کرنے والے نے اس مسئلے رہن میں، وہ جو مرتہن ہے اس نے اقدام کیا ہے ضمان پر، چونکہ اس نے یہ جب کہا کہ 1 سال کے بعد یہ مبی کے عنوان سے قرار پائے گی یہ مال مرہون، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جیسے ہی وہ مدت گزرتی ہے اب وہ جب چیز کو بے عنوان مبی لے رہا ہے تو وہ ضامن ہے درواقع کہ اس کا عوض وہ ثمن کے عنوان سے اس مد مقابل کو دے گا، گرچہ وہی جو قرض اس کا اس شخص کے ذمے پر ہے وہی مثلا ثمن کی حیثیت پیدا کرے گا، لیکن بہرحال یہ اس مبی لینے کے بعد ضامن بنتا ہے۔ تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ اقدام الآخذ علی الضمان، اس کا ضمان کیوں وہ ضامن ہے؟ اس لیے کہ اقدام کیا خود اس نے اقدام کیا اس بات پر کہ وہ ضامن ہے۔ تو قائد اقدام سے انہوں نے ضمان کو ثابت جانا یہاں پر کہ اس کا صحیح جو ہے وہ مورد ضمان ہے۔ اب اس کا فاسد یہ جو مورد ہے کہ جہاں پر وہ رہن باطل ہو رہا ہے اور وہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ آخذ جو ہے وہ ضامن ہوگا، تو اسی قائد اقدام کی بنیاد پر اس ضمان کو
ثابت جانا جا رہا ہے۔ تو بس وہ جو قاعدہ ہے کہ اگر مورد صحیح ضامن ہے، اس کے اندر ضمان کا افادہ ہوتا ہے، تو فاسد اسی کا جو ہے وہ بھی اس کے اندر بھی جو ہے وہ ضمان ثابت ہوگا۔ دلیل کیا ہوئی؟ دلیل یہی قاعدہ اقدام کہ اس نے خود جو ہے وہ اقدام کیا ہے اس ضمان پر۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ثم اذا اضاف الى ذلك قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر انہوں نے اضافہ کیا اس بات کی طرف، یہ قول نبی گرامی اسلام کا کہ علی الید ما اخذت حتی تؤدی، ید پر ہے وہ چیز کہ جو اس نے اخذ کی ہے یہاں تک کہ وہ اسے ادا کرے۔ تو اب اس طرح آپ دیکھیں کہ وہ شخص جو ہے ضامن ہے، جب وہ چیز اس کے ہاتھ میں آتی ہے تو وہ ضامن ہے یہاں تک کہ وہ اسے ادا کرے، اور یہ قاعدہ ید کو انہوں نے اضافہ کیا اسی قاعدہ اقدام کے ساتھ۔ تو یوں دو قاعدے کے ذریعے وہ دلیل قائم کر رہے ہیں یہاں پر مسئلہ رہن کے اندر ضمان کے حوالے سے، کہ وہ مبی جو ید مرتہن کے ہاتھ میں ہے وہ ضامن ہے اس مبی کا، اور مدت گزرنے کے بعد چونکہ اس کا ید جو ہے وہ ید معاملی بن جاتا ہے، نہ امانی، چونکہ جب تک وہ رہن تھی، جب تک مرتہن کے ہاتھ میں تھی، اور جب تک وہ مدت نہیں گزر رہی تھی تو وہ ضامن نہیں تھا، ید امانی تھا۔ لیکن جیسے ہی مدت گزر جاتی ہے تو اس نے کہا تھا کہ یہ مال مرہون مبی بن جائے گا، تو اب اس کا ید معاملی بنتا ہے، نہ امانی، تو پس لہٰذا وہ ضامن ہے اس قاعدے ید کی بنیاد پر۔ یہ دو قاعدے یہاں پر اضافہ ہوتے ہیں، یعنی بیان ہوتے ہیں، اور یہ قاعدے اقدام بیان کرتے ہیں اور قاعدے ید کو اضافہ کرتے ہیں۔ وظاہر انہ تبع فی استدلالہ بالاقدام الشیخ فی المبسوط، فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ انہوں نے شہید ثانی نے مسالک کے اندر اس استدلال میں اتباع کی ہے اقدام سے، جو انہوں نے استدلال کیا کہ فی استدلالہ بالاقدام، بالاقدام استدلال کے متعلق ہے کہ یہ کہ انہوں نے اقدام کے ذریعے دلیل قائم کی اسی مسئلے استدلال میں انہوں نے اتباع کی ہے کس کی؟ الشیخ فی المبسوط، کتاب مبسوط میں شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی، کہ حیث علل الضمان فی موارد کثیرۃ من البیع والاجارۃ الفاسدین، فرماتے ہیں کہ بہت سارے بیع اور اجارے فاسدہ کے موارد میں شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے ضمان کی علت جو ہے وہاں پر بیان کی ہے اسی قاعدہ اقدام سے۔ حیث علل، یعنی انہوں نے شیخ طوسی نے مبسوط کے اندر ضمان کی جو علت بیان کی ہے بہت سارے اس بیع اور اجارے فاسدہ کے موارد میں، کس چیز سے علت بیان کی ہے؟ اسی قاعدہ اقدام سے۔ خود شیخ انصاری اس کو بیان کرتے ہیں کہ بدخولہ علی ان یکون المال مضمونا علیہ بالمسمى، یہ بدخولہ یہاں پر اسی عللہ کے متعلق ہے کہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے مبسوط کے اندر علت بیان کی ہے ضمان کی بہت سارے موارد کے اندر، بدخولہ اس بات سے کہ اس آخذ نے اقدام کیا ہے اس بات پر کہ ان یکون المال مضمونا علیہ، کہ وہ مال جس کو واخذ کر رہا ہے وہ اس کی نسبت ضامن ہے کہ اس کا عوض دے دے، بالمسمى، البتہ جو ہے وہ جو ضمان اس پر آ رہا ہوتا ہے وہ عوض مسمى کے عنوان سے، عوض مسمى کی نسبت اس پر وہ مال جو ہے مضمون قرار پاتا ہے، کہ وہ عوض مسمى جس کو ہم پہلے بھی بیان کر رہے ہیں کہ عوض مسمى جو ہے وہ عوض واقعی کے مقابلے میں ہے، کہ جہاں پر وہ دونوں معاملہ کرنے والے تعین کرتے ہیں ایک چیز کو عوض کے عنوان سے تو اس کو عوض مسمى کہتے ہیں۔ اب یہ انہوں نے اقدام کیا آخذ نے مال اس بات پر کہ وہ مال اس کے ذمہ پر ہوگا، یعنی وہ مضمون ہوگا، ضامن ہوگا اس کا، اور مسمى یعنی جو عوض مسمى ہے وہ تحویل میں دے گا اسی مد مقابل دافع کو۔ اب جب معاملہ باطل ہو گیا، چونکہ بیع اجارہ دونوں مورد جو ہیں فاسد سامنے آئے، تو فَإِذَا لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ الْمُسَمَّى، جب اسے تسلیم نہیں ہوا مسمى، چونکہ معاملہ جب باطل ہوا اور عقد فاسد کی صورت میں عوض مسمى کا اعتبار نہ رہا تو ظاہر عوض مسمى نہیں دیا جائے گا، جو معاملے میں تعین ہوا تھا عوض وہ تو اعتبار کھو گیا اس کا، تو اب رجع الى المثل والقیمہ، تو یہ پلٹ جائے گا کس بات کی طرف؟ مثل یا قیمت کی طرف، کہ یعنی وہ آخذ جو ہے اب وہ کیا دے گا؟ وہ مثل دے گا اگر وہ چیز مثلیات میں سے ہے، یا قیمت دے گا اس کی اگر وہ قیمیات میں سے ہے، کہ جس کی مختصر ہم نے توضیح پہلے دے دی تھی کہ مثل اور قیمت سے کیا مراد ہے اور مثلی اور قیمی سے کیا مراد ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آگے مفصل شیخ انصاری بات کے مباحث میں اس کو مزید جو ہے وہ واضح کریں گے کہ مثلی اور قیمی سے کیا مراد ہے۔ تو یہاں تک ایک بات روشن ہو گئی کہ اس قاعدے کا جو مدرک یعنی دلیل ہے وہ دو بزرگوار کے کلام کو شیخ نے بیان کیا، ایک طرف سے شہید ثانی اور ایک جانب سے شیخ طوسی علیہ الرحمہ۔ شہید ثانی نے قاعدہ اقدام کو بیان کیا جیسا کہ شیخ طوسی نے مبسوط کے اندر قاعدہ اقدام کو بیان کیا ہے، اور پھر اضافہ کیا شہید ثانی نے قاعدہ ید کو بھی یہاں پر۔ اس کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اسی قاعدے کی جو دلیل تھی قاعدہ اقدام، اس کے مناقشے میں اشکالات کو بیان کرتے ہیں
اور اس کے بعد پھر قاعدے ید کے حوالے سے بھی کچھ مباحث اور کچھ مناقشات شیخ انصاری آگے بیان کریں گے۔ تو پہلے قاعدے اقدام کے سلسلے میں آگے جو مناقشات آ رہے ہیں وہ یہاں پر اشکال کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَهَذَا الْوَجْهُ لَا يَخْلُو عَنْ تَعَمُّلٍ، یہ جو وجہ ہے، یہ جو احتمال بیان، یہ جو وجہ یعنی یہ جو مطلب بعنوان دلیل بیان کیا گیا اسی قاعدے زمان کے لیے کہ فرماتے ہیں کہ لا یخلو عن تأمل، یہ تأمل سے خالی نہیں، یعنی قابل اشکال ہے، قابل تأمل ہے کہ اس کے اندر غور و خوض کیا جائے، اس کے اندر تأمل کیا جائے، اس کو اس طرح سے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ یہاں پر چند اشکال بیان کرتے ہیں اور 3 اشکال کی طرف بڑھتے ہیں شیخ انصاری۔ اور پہلا اشکال اس سلسلے میں کیا بنتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ لأنہما، کہ اس لیے کہ وہ دونوں جو شخص ہیں، انما اقدم وترابیا وتواطع بالعقد الفاسد علی ضمان خاص، کہ ان دونوں نے جو عقد انجام دے رہے ہیں اقدام کیا، وترابیا یعنی دونوں راضی ہوئے، تواطع یعنی دونوں نے اتفاق کیا اسی عقد فاسد کے ذریعے ایک خاص معین زمان پر، کہ اس زمان خاص سے مراد یعنی عوض مسمى ہے، کہ وہ لوگ جو ہیں دونوں نے توافق کیا ایک خاص چیز کو عوض قرار دیتے ہوئے، یعنی دونوں نے جب مال لیا تو ظاہر ہے انہوں نے اس عقد فاسد کے ذریعے زمان پر اقدام کیا، اور وہ زمان بھی کس چیز کا؟ زمان خاص ہے، یعنی عوض المسمى۔ لہذا خود شیخ فرماتے ہیں کہ لفظ زمان بالمثل یا بالقیمہ، زمان خاص یعنی عوض مسمى، نہ وہ زمان جو بالمثل ہے یا بالقیمہ ہے، کہ مثل اور قیمت کے ذریعے جو زمان ہوتا ہے وہ در واقع عوض واقعی کی نسبت زمان ہوتا ہے۔ یہاں عوض واقعی کے عنوان سے انہوں نے اقدام نہیں کیا تھا اور راضی نہیں ہوئے تھے اس معاملے فاسدہ پہ، بلکہ وہ راضی ہوئے تھے اسی زمان خاص یعنی عوض مسمى پہ راضی ہوئے تھے۔ اگر شخص مثلا مبی لے رہا ہے، وہ ضامن ہے اس مبی کی نسبت کہ وہ ثمن دے گا، تو وہ ثمن کے جو وہاں پہ دونوں کی جانب سے طے ہوا تھا کہ یہ چیز بے عنوان عوض دی جائے گی، یا اس ثمن کے مقابلے میں جو مبی ضامن ہوا تھا کہ مشتری کو دے گا وہ بائے، تو وہ وہی مبی کہ جو وہاں پر طے ہوئی تھی، مسمى یعنی معین ہوئی تھی، جعلی جس کو ہم کہیں۔ والمفروض عدم امضاء الشارع لذلك الضمان الخاص، آگا فرماتے ہیں کہ فرض کیا ہے؟ مفروض فرماتے ہیں یہ یہاں پر یہ ہے کہ شارع نے اس زمان خاص کو امضا نہیں کیا، ان کی جانب سے اقدام، تراضی، توافق زمان خاص پہ تھا، عوض مسمى پہ تھا۔ اب جب عقد فاسد ہوا تو اس سے بات یہ واضح ہو گئی کہ فرض ہمارا وہاں پر ہے کہ جہاں شارع جو ہے وہ ترتیب اثر نہیں دے رہے اس زمان کو، اس زمان خاص یعنی عوض مسمى کو۔ اور فرماتے ہیں کہ اب ممکن ہے کوئی آ کر یہ ایک احتمال دے اور یہ اشکال کرے کہ درست ہے کہ عوض مسمى اگر یہاں پر ترتیب اثر اس کے مطابق نہیں دیا جا سکتا تو اصل زمان یعنی بطور مطلق کلی تو ثابت ہے، اور وہ زمان جو کلی طور پر مطلق طور پر ثابت ہے، اور اسی کے ضمن میں یعنی یہ جو کلی طور پر زمان ثابت ہوا تھا اس معاملے کے ذریعے، تو وہ زمان اپنے ایک فرد یعنی زمان مسمى میں تحقق رکھ رہا تھا ان کی رضایت کے مطابق۔ اب جب وہ زمان یعنی خاص وہ منتفی ہوا، چونکہ شارع نے امضا نہیں کی اس معاملے کی، تو وہی زمان جو ہے وہ تحقق پیدا کرتا ہے ایک اور اپنے مصداق اور فرد کے اندر، جو کہ زمان واقعی ہے، یعنی زمان بالمثل بالقیمہ ہے اس کے اندر۔ بس یعنی یوں آپ اگر کہیں کہ عوض مسمى یہاں پر ثابت نہیں ہوتا زمان اس طرح سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اصل زمان منتفی ہو جائے، نہیں، زمان کی ایک خصوصیت ختم ہوئی تو اس خصوصیت کے ختم ہونے سے جو کہ زمان عوض مسمى کی تھی، اسی زمان کو ایک اور خصوصیت سے یہاں پر ثابت جانا جا سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھیں وَمُطْلَقُ الضِّمَانِ لَا يَبْقَى بَعْدَ انتفاء الخصوصیہ، یعنی مطلق زمان جو اصل ایک کلی طور پر زمان کا تصور ہے، یہ باقی نہیں رہتا اس خصوصیت کے انتفاع کے بعد، کہ خصوصیت سے مراد وہ زمان خاص کی صورت میں جو ان کا توافق اور اقدام تھا زمان پر، یہ زمان اپنی اس عوض مسمى کی خصوصیت سے جب منتفی ہوا تو اصل زمان بطور مطلق آپ کہیں کلی وہ باقی ہے، نہیں، وہ بھی منتفی ہے، وہ نہیں رہتی، حتی یتقوم بخصوصیت اخری، یہاں تک کہ پھر جو ہے اسے یعنی قوام دیا جائے ایک اور خصوصیت سے، یعنی اسے تحقق دیا جائے ایک اور خصوصیت سے، کہ اس خصوصیت اخری سے ہماری مراد کیا ہے؟ وہی زمان جو کہ عوض واقعی کی صورت میں ہے۔ جیسا شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ فالضمان بالمثل او القیمت ان ثبت،
اب اصل زمان جس پر توافق ہوا تھا زمان خاص تھا، شارع نے ترتیب اثر نہیں دیا، وہ تو ختم ہو گیا، زمان بطور کلی ثابت نہیں ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ فالضمان بالمثل بالقیمہ، زمان مثلی یا قیمی، ان ثبت اگر یہاں پر ثابت ہے تو فحکم شرعی تابع لدلیلہ، تو یہ زمان کا بالمثل اور قیمت اگر ثابت ہے تو یہ خود ایک حکم شرعی ہے اور تابع ہے اپنی دلیل کے۔ وَلَيْسَ مِمَّا أَقْدَمَ عَلَيْهِ الْمُتَعَاقِدَانِ، یہ ان میں سے نہیں ہے کہ جس پر متعاقدان نے، ان دو معاملہ کرنے والوں نے اقدام کیا تھا، یہ ان موارد میں سے نہیں۔ تو بس ایک طرف سے زمان جو ہے وہ جو کہ زمان مسمى ہے وہ تو ثابت نہیں ہوتا، ترتیب اثر اس کے مطابق نہیں دیا جا سکتا، اقدام اگر کیا تھا تو عوض مسمى کی بنیاد پر زمان خاص پہ اقدام ہوا تھا اور وہ تو رہا نہیں۔ اگر زمان آپ کہتے ہیں کہ بالعوض الواقعی ثابت ہے تو وہ ایک اور حکم شرعی ہے جو تابع دلیل ہے، دلیل ہے تو درست ہے، لیکن یہاں پر اس کو آپ پھر قائد اقدام سے ثابت نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک اشکال قائد اقدام کے ذریعے جو زمان کے اس کو ثابت جانا جا رہا تھا اس کے اندر شیخ انصاری بیان کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں قائد اقدام کے ذریعے زمان کو اس بیع فاسد وغیرہ میں یا دیگر عقود فاسدہ میں ثابت نہیں کر سکتے، چونکہ یہ اشکال پیش آتا ہے کہ اقدام کچھ اور تھا، زمان خاص پر تھا، وہ تو رہا نہیں، اور پھر آپ جس زمان کو ثابت کر رہے ہیں وہ زمان بالعوض الواقعی ہے یعنی بالمثل بالقیمہ، وہ تو اس قائد اقدام سے ثابت نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ مزید جو اس پر اشکالات ہیں اس کو اگلے درس کے اندر ہم بیان کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔